یہ جملہ میں نے کیا کہہ دیا کہ علی کے خلاف بولو اللہ جھگڑا کرتا ہے، اللہ کے خلاف بولو تو علی نے جھگڑا کیا پوری زندگی. بھائی یہی تو ہوا تھا. بات یہی رک جائے گی اور اب اس مرحلے سے آگے نہیں بڑھے گی. کبھی آج سے 25 سال پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو بھائی، ایک حارث تھا جنگ خیبر میں، اس کا نام تھا حارث، وہ مرحب کا بڑا بھائی، ٹھیک. اچھا یہودی تھا. یہودی قرآن میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، ٹھیک. اچھا اسی نام کا ایک آدمی تھا غزیر خم میں، وہ حارث جس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھا، اب آپ ان کو ہمارا مولا بنا کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس پر عذاب آیا، یاد ہے سب کو واقعہ یاد ہے. جب سب کو واقعہ یاد ہے تو پھر مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دو کہ خیبر والا حارث خدا کا دشمن تھا، مارا علی نے، اور غدیر والا حارث علی کا دشمن تھا، مارا اللہ نے. بھائی اب یہ تقریر اس مرحلے پر رک جائے گی، اس لیے کہ میں تمہیں اب زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا چاہ رہا ہوں. گھنٹہ مکمل ہونے میں 5 دقیقے رہ گئے ہیں اور ان 5 دقیقوں میں بات کو مکمل ہو جانا ہے. خیبر والا حارث، بھائی بہت توجہ رہے، علی نے مارا چونکہ اللہ کا دشمن تھا. غدیر والا حارث، اللہ نے مارا چونکہ علی کا دشمن تھا. تو معاہدہ ہے نا کہ یا علی میرے دشمن سے تو لڑے گا، تیرے دشمن سے میں لڑوں گا. طے ہو گئی بات کہ اب علی کی تلوار جہاں جہاں بھی کھینچے مقابلے پر دشمن علی کا نہیں ہے. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، اب تو یہ بات درمیان میں اتفاق سے نکل آئی. میں کیا کروں؟ عذاب آیا اور میں نے کبھی کہا تھا یہ جملہ اور کہہ کے سرسری گزر جاؤں گا کہ عذاب آیا. جب کیا عذاب آیا اس منکر علی پر؟ آسمان سے ایک تلوار آئی چمکتی ہوئی، اس نے 2 ٹکڑے اسے کر دیے، ایک تو. اچھا ایسا ہوا. اچھا زمین میں دھس گیا، زمین پھٹی گھس گیا. اچھا ایک بجلی چمکی وہ جل گیا. پھر ہوا کیا تھا؟ بتا رہا ہے. بس آج سمجھ میں آ گیا مالک دوسرا عذاب کیوں نہیں منتخب کیا. کہا کہ جو عذاب دشمن کعبہ کے لیے تھا وہی عذاب دشمن مولود کعبہ کے لیے ہوگا. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو تو رکنے والی ہے لیکن اب میں کیا کروں کہ یہ میری مجبوری ہے. مالک مانگ رہا ہے عذاب، خود عذاب مانگا تھا، اس نے عذاب خود مانگا تھا کہ مالک عذاب بھیج دے. میں علی کو تو نہیں مانوں گا. بھائی یہی تو تھا. کمال ہو گیا، علی ولی اللہ کا انکار کر رہا ہے، صرف ایک کلمے کا منکر تھا. ایک ہی کلمے کا تو منکر تھا. کلمے 3 ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. شاید میں کل تھوڑی سی وضاحت کروں کہ ان میں ترتیب کیا ہے. کبھی یہ الٹی ہے، کبھی یہ سیدھی ہے. اگر تم نے یاد دلا دیا تو میں عرض کروں گا، لیکن آج بات یہاں پہ رک رہی ہے. کلمے 3، لا الہ الا اللہ بنیادی اصلی کلمہ، پھر محمد الرسول اللہ، پھر علی ولی اللہ. تو اب تم کہتے ہو علی ولی اللہ، بہت سے ہیں جو نہیں کہتے علی ولی اللہ، تو تمہیں اعتراض کا کوئی حق نہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ جو کلمہ جس شخص کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کلمے کا دشمن ہو جاتا ہے. جو کلمہ جس شخص کی سمجھ میں نہیں آتا وہ اس کلمے کا دشمن ہو جاتا ہے. اب مثلا میں تمہاری خدمت میں کروں کہ ابو جہل بہت بڑا دانشور تھا اپنے زمانے کا، اس کی سمجھ میں لا الہ الا اللہ نہیں آیا، وہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہو گیا. ابو لہب اس کی سمجھ میں محمد رسول اللہ نہیں آیا، وہ محمد رسول اللہ کا منکر ہو گیا. تو جو کلمہ جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ اس کا انکار کر دے. اب میں تاریخ اسلام کے کتنے ابو تمہیں گنواؤں؟
بھائی ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، گفتگو اس مرحلے پر رک رہی ہے. اچھا تو مالک کے منکر ہے کلمہ علی ولی اللہ کا، لا الہ الا اللہ مانتا ہے، محمد رسول اللہ مانتا ہے، علی ولی اللہ کا منکر ہے. ہونے دے منکر، قیامت میں دیکھ لینا اسے. کہنے لگا نہیں یہی عذاب دوں گا. بڑا عجیب بات ہے، یہی عذاب دوں گا. اچھا مالک تو سب سے بڑا کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ، بڑے مخالف تھے لا الہ الا اللہ کے، تو ان کو تو عذاب بھی دیا، جنگیں لڑوائی لیکن عذاب نہیں آیا. اچھا محمد رسول اللہ کے منکر پر عذاب نہیں آیا. یہ علی ولی اللہ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو میں کہنے لگا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا منکر ہے اسے آخرت میں دیکھوں گا، اور جو علی ولی اللہ کا منکر ہے اسے دنیا میں بھی سمجھوں گا. میری صحبت بھی فقیرانہ، آناز سے کہتا ہوں میں ہوں حیدری پروانہ، میں ہوں سگے شاہ نجف پیر میرا علی 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 علی.